آج اتوار کا دن اور اکتوبر کی 31 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سعودی عرب کی منسٹری آف ہیلتھ نے کہا ہے کہ اب تک ملک میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو کورونا کی دونوں ویکسین دی جا چکی ہیں، یعنی مجموعی طور پر جو ویکسینز دی گئی ہیں ان کی تعداد 4.5 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اگر کورونا کی پابندیوں میں ڈھیل دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وبا ختم ہو چکی ہے۔ یہ وبا آج بھی پوری دنیا میں موجود ہے اور ایکٹیو بھی ہے۔ پوری دنیا میں اب تک کورونا سے 50 لاکھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں مختلف میدانوں اور پبلک پلیسز پر پڑی گاڑیوں کو ضبط کرنے اور اٹھا لے جانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ مہم ملک کی بلدیات، دیہی امور اور رہائش کی وزارت کر رہی ہے۔ یہ وزارت ان تمام گاڑیوں کو جو ایک ہفتے سے زیادہ سڑک کے کنارے یا ادھر ادھر پڑی ہیں اور متروک ہیں، انہیں وزارت کا عملہ اٹھا لے جائے گا۔ بعد میں جو ان گاڑیوں کے مالکان ہیں ان کو وقت دیا جائے گا کہ وہ اس کے بارے میں رابطہ قائم کریں تاکہ اس سلسلے میں مناسب کارروائی کی جا سکے۔ حکومت کا عملہ ان آوارہ جانوروں کو بھی پکڑ رہا ہے جو حکومت کے ڈیولپ کردہ گرین ایریاز کو کئی دن تک نقصان پہنچاتے پائے جا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک بنگالی ملازم چھٹی پر اپنے وطن واپس جانے سے چند دن قبل پراسرار انداز میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازان کی پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک 29 سالہ بنگالی شہری غائب ہے اور اس کی کار ایک ویران جگہ پر پائی گئی ہے۔ اس کی تلاش کی جا رہی ہے لیکن وہ اب تک لاپتہ ہے۔ یہ بنگالی ایئر کنڈیشنر کے ورک شاپ میں 8 سال سے ملازم تھا۔ لاپتہ ہونے سے قبل اس نے جمعہ کے دن اپنے ورک شاپ سے قریب ایک مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور اپنی کار میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ وہ وہاں سے گیا کہاں۔ دوسرے دن صبح تک اس کا فون کام کر رہا تھا، اب وہ بھی بند ہے۔ امارات میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ آج سے سپر 98 جو 2.60 درہم تھا اب 2.80 درہم، اور اسپیشل 95 جو 2.49 درہم تھا 2.69 درہم فی لیٹر مل رہا ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی 2.51 درہم سے بڑھ کر 2.81 درہم ہو گئی ہے۔ سلطنت عمان میں بھی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ M91 229 پیسہ کے بجائے 233 پیسہ، M95 239 پیسہ کے بجائے 242 پیسہ فی لیٹر ملے گا۔ ڈیزل 258 پیسہ فی لیٹر کے بجائے 275 پیسہ فی لیٹر مل رہا ہے۔ اگر آپ ملکوں سیاحتی مقامات پر گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں تو آپ کے لیے ایک اچھی خبر۔ تھائی لینڈ نے اپنے دروازے 17 ملکوں کے سیاحوں کے لیے کھول دیے ہیں، جن میں بھارت، نیپال، سری لنکا، مالدیپ کے علاوہ خلیج کے 2 ملکوں کے نام بھی ہیں، وہ ہیں کویت اور سلطنت عمان۔ اس فیصلے پر 1 نومبر سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ ان 17 ملکوں کے لوگوں کو اگر انہوں نے کورونا کی دونوں ویکسینز لے لی ہیں تو ان کا PCR ٹیسٹ نگیٹو ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی وہ تھائی لینڈ جا سکیں گے، لیکن انہیں وہاں کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل بھی تھائی لینڈ نے گزشتہ ہفتے 46 ملکوں کے لوگوں کو آنے کی اجازت دی تھی۔ اس پہلی لسٹ میں سعودی عرب، بحرین، امارات اور قطر کا نام بھی شامل تھا۔ اگر آپ نے ان ملکوں میں 21 دن سے زیادہ گزار لیے ہیں تو تھائی لینڈ جا سکتے ہیں۔ تھائی لینڈ نے اس پروگرام کا نام ٹیسٹ اینڈ گو رکھا ہے۔ آپ اس میں کہیں بھی پوری آزادی سے آ جا سکتے ہیں۔ 12 سال سے اوپر کے لوگوں کو اپنی پوری ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنا ہوگا، بشرطے کہ یہ ویکسینز WHO سے اپرووڈ ہوں۔ آپ کے پاس روانگی سے 72 گھنٹے کے اندر کی PCR ٹیسٹ کی نگیٹو رپورٹ ہونی چاہیے۔ 1 نومبر سے گو اینڈ ٹیسٹ کے لیے تھائی لینڈ ایک تھائی لینڈ پاس جاری کرے گا، جس کے لیے سفر سے 1 ہفتہ قبل رجسٹر کرنا ہوگا۔ اب ایک اور دلچسپ خبر۔ مشہور عالمی بینک HSBC نے ان لوگوں کا سروے کیا ہے جو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں روزگار یا رہنے کے لیے چلے گئے ہیں، جنہیں ایکسپیٹریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سروے میں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے 46 ملکوں کے ایکسپیٹریٹس نے اپنی رائے دی ہے۔ اس سروے کے مطابق 71% لوگوں کا ماننا ہے کہ عرب دنیا اور ترکی یعنی مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ اینڈ ٹرکی معیاری زندگی
या क्वालिटी ऑफ लाइफ के एतबार से दुनिया के दूसरे मुल्कों और इलाकों से बेहतर हैं, और वो एक्सपैट्रिएट्स जो यहाँ रहते हैं वो दूसरों को भी मशवरा देंगे कि वो भी मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और तुर्की जाएं। इस सर्वे में पाया गया है कि 73% लोग जब रोजगार या रहने के लिए बैरून मुल्क गए तो इस दौरान उनकी आमदनी बढ़ी। 60% लोगों ने कहा कि वो बैरून मुल्क में जो कमा रहे हैं वो रकम रिटायरमेंट के लिए बचा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंतजार कीजिए अगले बुलेटिन का। तब तक खुदा हाफिज। अगर आप सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में रहते हैं तो अरब देश को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक भी कर दें।